عذاب قبر، مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے کہ ایک بندے کو صرف ایک کوڑا مارا گیا تھا قبر میں، ایک کوڑا، ایک درہ، تو اس کی ساری قبر میں آگ بھڑک اٹھی تھی، اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے بڑا ڈر آتا ہے میں اللہ کے حضور کس طرح کھڑا ہوں گا۔ اپنی اولاد سے کہنے لگا کہ اس طرح کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا، پھر میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، میں اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بچوں نے اسی طرح کیا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے زمین کے ذروں کو حکم دیا اور زمین نے سارے ذرے اکٹھے کیے، پھر رب نے اسے زندگی دی اور پھر پوچھا یہ تو نے وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس کرتا ہے اللہ میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے اپنے اعمال کا پتہ تھا، جے ویکھاں میں عملاں والے تے پھر تے کچھ نہیں نا میرے پلے، تو میں ڈرتا تھا کہ کیا بنے گا۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے میرے فضل سے جنت عطا کر دو۔ تو اللہ ذروں کو بھی جمع کرے گا، ہواؤں میں، خشکیوں میں، سمندروں میں، مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہوگا اسے جزا اور سزا کا معاملہ وہاں ملے گا۔ اب عذاب قبر جو ہے، قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے تو وہ بھی عالم برزخ کا عذاب ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، خود حضور نے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائیں، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین کریدنے لگے، لکڑی سے۔ ہم وہ انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں، ہمیں کو نصیحت کریں۔ فرماتے حضور نے سر اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے حضور فرمانے لگے، رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ رو کے حضور نے فرمایا، رو کے۔ آج تو لوگ مذاق بناتے ہیں، آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی، وہ کہتے ہیں جو مولوی بتا رہے ہیں نا قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ خدا سے ڈریں۔ وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آ گئیں جس سے نبی پاک نے ہمیں سمجھایا، آپ اس تنبیہ کو، اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مذاق بنایا جائے گا دین کا، بجائے اس کے کہ اس سے ڈرا جائے، بجائے اس سے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود اس بات کو سنا ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کفار کی قبریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو، مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے،
اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے، تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا، پر ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ ہی نہ دو، اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی، یہ بات کہہ کے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے۔ پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا، چلو بھائی دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو سب کہنے لگے ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم کہو، سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں قائل فرمایا محبوب نے۔ یاد رکھنا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں بتلا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا ہے۔ اپنے معاملات پر غور کریں۔ ہمارا وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد مجھ کو 2 گز زمین جو ملی تو دیکھو بعد مرنے کے ہی ہم جاگیردار ہو گئے۔ تو اصل تو جاگیر وہی ہے اور طے ہے۔ جتنا مرضی اے سی لگا کے کمرہ ٹھنڈا کر لیں، ٹائل پتھر لگا کے اس کو آپ صاف ستھرا کر لیں، اور آپ اٹھنے کی بھی تکلیف نہ کریں، ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ہر چیز اپنے کمرے کی آپ کنٹرول کر لیں، پورا ہوادار کر لیں، لیکن آپ بچیں گے تب نہ جب قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی۔ اگر وہ جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں بنتی تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا، جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاؤ تو اس کی قبر پر کھڑے رہو۔ خود حضور بھی قبر پر کھڑے رہتے دفن کرنے کے بعد، اور فرماتے اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال و جواب ہوں گے، اب فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے، اب اس سے پوچھیں گے، اب اس کے ساتھ وہ امتحان ہوگا، تو اس کے لیے دعا کرو، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اتنی دیر دعا مانگو کہ جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے، اونٹ ذبح کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹ دیتے ہو، اتنی دیر مرنے والے کی قبر پہ کھڑے رہ کے دعا مانگا کرو، کیونکہ اب فرشتے آئیں گے، سوال و جواب ہوگا۔ تو عذاب قبر، مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے کہ ایک بندے کو صرف 1 کوڑا مارا گیا تھا قبر میں، 1 کوڑا، 1 درہ، تو اس کی ساری قبر میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تو پوچھتا ہے کہ یہ 1 کوڑا مجھے کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے کہا ایک وجہ تو یہ تھی کہ تو پاکی پلیدی کا خیال نہیں کرتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک مظلوم نے تجھ سے کہا تھا میری مدد کر، اور تو مدد کرنے پہ قادر تھا، تیرے اندر ہمت تھی، پر تو اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ ہمارا مشہور فکر ہے نا کہ سانو کی لگے، پرائی لڑائی پرائی آگ نو اسی گھر کیوں لے آئیے۔ تو وہ جو ہمارا خاص معاملہ ہے نا کہ کسی کی مدد نہیں کرنی، وہ ہمیں خراب کرتی ہے، ہمارے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ ہم مدد کرنے پہ قادر ہوتے ہیں پر کسی مظلوم کی مدد، 1 کوڑا لگا تو پوری قبر میں آگ بھڑک اٹھی۔ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، ڈرا جائے، اور آخرت کے لیے قبر کے لیے تیار۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کریدی جائیں گی نا تو عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر ہر جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ میرے عزیز، اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے فکر کریں، تیاری کریں۔ مولا رومی ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں اور بڑے شاندار انداز میں بات سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مصر کے اندر نا ایک رواج تھا کہ وہ سال کے آخر میں
समझ ले जिल हज के आखिरी दिन, या जिस तरह आजकल लोग जनवरी फरवरी से काम चलाते हैं, तो वो दिसंबर की आखिरी तारीख को ना पिछले बादशाह को मुअत्तल कर देते थे, और यकम तारीख को वो जाके दरिया के किनारे खड़े होते थे, तो कश्ती आती थी, जो पहला आदमी उतरता था उसे बादशाह बना लेते थे। पूरा साल उसकी बात मानते, और साल के आखिर में जाके फिर उसको जंगल में, जहाँ जंगल में दरिंदे थे, झाड़ियाँ थीं, खौफनाक जगह थी, वहाँ जाके छोड़ आते थे, दरिंदे उसे फाड़ डालते। तो एक साल एक दानिशमंद आदमी उतरा, वो तो उसको उन्होंने कहा कि भाई तू हमारा बादशाह है। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, बादशाह हूँ तो क्या मतलब? उन्होंने कहा जी हमारा उसूल है, पूरा साल तेरी बात मानेंगे, साल के बाद जंगल में छोड़ आएंगे। कहने लगा साल तो बात मानोगे ना? ने कहा हाँ। कहने लगा अच्छा फिर सबसे पहले मुझे वो जंगल दिखाओ जिसमें तुमने आखिर में छोड़ के आना है। पहले मकान के पहले सोसाइटी में घर के पहले कब्रिस्तान की तरफ हाजिरी। कुरान पाक की जो तरतीब है ना मौत व हयात की, पता किस तरह? अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो रब जिसने मौत और जिंदगी पैदा की। कुरान जिंदगी का जिक्र बाद में करता है, मौत का जिक्र है। तो मुल्ला रूमी कहते हैं वो आदमी कहने लगा पहले दिखाओ ना, कहाँ साल के बाद लेके जाओगे? तो उन्होंने जाके वो जगह दिखाई, इस जंगल में साल के बाद हमने आपको लेके आके छोड़ना है। तो कहने लगा खत्म हो गई बात, इसी जंगल में छोड़ोगे ना, कोई और तो नहीं? कहा जी इसी में छोड़ेंगे। कहने लगा बिल्कुल ठीक है। पहला हुक्म तख्त पे बैठते उसने ये किया कि जंगल के अंदर जितनी खारदार झाड़ियां सारी काट दो। उस जंगल में जहाँ आखिर में जाना है वो सारी झाड़ियां काट दी। फिर कहने लगा जितने दरिंदे हैं ना जहाँ, वो सारे मार दो। दरिंदे मार दिए। कहने लगा अब हल चलाओ, क्यारियां बनाओ, फूल लगाओ, गुलाब लगाओ, चंबेली लगाओ, करो इसके अंदर खुशबुएं। वो सारा साल वो बाग की तैयारी करता रहा। साल के बाद उन्होंने चारपाई पे बांधा। जब उस बाग में लेके जा रहे थे तो पुराने बादशाह कहते थे ना नहीं मैंने नहीं जाना, छोड़ दो, उतार दो, माफ कर दो। ये पता क्या कह रहा था? कह रहा था आज जेलूनी, जरा जल्दी करो, जरा जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे ले जाओ कब्र में और जल्दी से मुझे वहां छोड़ के आओ जंगल में। क्यों भला? इसलिए कि इसने फारिग बैठ के मौज नहीं की, इसने अपनी आखिरी जगह के फल पौधों की तैयारी की। ओ मेरे भाई, हमारे पास पैसा आता है तो गाड़ी नहीं आती है, थोड़ा पैसा ज़्यादा बढ़ गया तो चलो वहाँ भी प्लाट ले लो। कोई बंदा भी अपनी आखिरत के लिए, कब्र हशर के लिए सोचने को तैयार। जितने मकान आपने बनाने हैं ना, बच्चों ने बाद में लड़ना है, उन्होंने कहना कारने वाला अब्बा मुझे कह गया था कार्नर वाला तेरा है, ने कहा था मुझे, अब्बा जी मुझे कह गए थे कि तू पहले बड़ा हो गया था, तू कमाई करने लग गया था, लिहाजा ये सारा तेरा ही है। वो सबको कोई ना कोई बात अब्बा कान में कह ही जाता है, सब ने अपने हिस्से की कोई ना कोई बात याद की होती। अब्बा ने कहाँ जाना है? जहाँ हालत बड़ी खराब है, जहाँ हालात बड़े पेचीदा हैं, मेहरबानी फरमाए वो जो तैयारी है ना आखिरत की, यहाँ रह के कब्र की तैयारी करें, यहाँ रह के वहाँ के कीड़े मकोड़े मारें, फिर वहाँ जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर तो बंदा भाग के जाएगा, बंदा भाग के जाएगा। मैं सुनिया रात कब्र दी काली, तो फिर कहने लगे मैं ते भी सुनिया उथे उन्हें होना जिदे मोढे कमली काली। तो ये तो तब है ना कि जब आपने उसके लिए कुछ तैयारी की हो। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मोमिन की कब्र का हाल भी बताया। ये तो है ना अजाब उन लोगों के लिए जो नाफरमानी करने वाले हैं, ये उनकी कब्र का हाल बताया। तो सुनन तिरमिजी में, सही इब्न हिब्बान में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उसके पास स्याह रंग वाले और नीली आंखों वाले दो फरिश्ते आते हैं और उसको उठा के बिठाते हैं। बाकी हदीसों में 3 ही सवाल हैं, लेकिन इस हदीस में हुजूर ने फरमाया उन्होंने बस मेरे बारे में ही पूछना है, उठा के बस मेरे बारे में सिर्फ ये पूछना है, बता मदीने वाले महबूब के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, क्या कहा करता था इनके बारे में दुनिया में। तो आला हज़रत बरेलवी तो कहते हैं मैंने तो कह देना है, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐदे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।
اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہیں مد بریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا تے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جاڑی. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے میرے بارے میں. ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا, یہ والا سوال لازمی ہے. من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں, ماں دینوں کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ. ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم ہونی, اس لیے کھل کے نعتیں پڑھا کرو, راج کے درود پڑھا کرو. یہ بات یاد رکھیں, یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے. میرے نا وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آ کے, تو ایک بچی کو ہمارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرایا, سوائے نعتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے. تو میں انہوں آکھیا چاچا جی جڑی اصل کام سی وہ تو سیکھ گئی ہے نا تہاڈی بچی. قرآن و سنت بھی حضور کی نعت ہی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بات ختم مدینے والے کی نعت پہ ہی ہوتی ہے. حضور کا پیار اصل ہے. تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا, وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا, لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی. کتنی جی؟ مسجد میں اے سی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے, اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا. او خدا کے بندے, قبر بندے کی قبر, مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا باردہ لب گیا, بھائی بڑا کمال ہو گیا, مزہ نہیں آ گیا. قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی. اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں, بڑی مزیدار حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا. حضور کو پہچان گیا نا, قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا, عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, پر میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں. وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی, قربان جائیں. حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے, جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے میں گھر نہ دسا وہاں جا کے, یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے, یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھاگ کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی. اپنی اماں نو دسا وہاں, اپنی اماں نو میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے, میں بتاؤں اپنی بیوی کو, بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو, میں کار نہ دسا وہاں. قربان جائیں میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا, نم کا نومت العروس, تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی. وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے, وہ بڑے پریم میں سوتی ہے, نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے. اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا, جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا. میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول, کہیں گے آؤ غلاموں چلیں, آؤ غلاموں. اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا. آپ حسن دیکھیں کلام کا اور انداز دیکھیں, بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا, تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا.